آج آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور پر بیٹھے تھے, آپ کو مبارک ہو سر. آپ بتائیے گا آج کا دن کیسا رہا, آج کس کی کال آ گئی آپ کو؟ نہیں دیکھیں, بہت اچھا ہو گیا فائنلی الحمدللہ. چکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, آج انہوں نے اپنی سیٹ بھی سنبھالی, اس سے سیٹ پہ ٹیگ بھی لگ گیا اور انہوں نے فارملی اپنے دفتر جا کے اپنے چارج بھی سنبھال لیا. لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ ایک آئینی ذمہ داری کا عہدہ ہے, اور جب آپ ایسے عہدے پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی بڑی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے, اس کے بغیر ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو تجربہ ہے اور جتنا دونوں طرف ان کے ساتھ ہے, ہمارا بھی ان پہ پورا اعتماد ہے, اور وہ حکومت والوں کے ساتھ بھی بڑا عرصہ سے ان کا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ محمود خان چکزئی صاحب کا جو اب لیڈر آف دا اپوزیشن بننا, اس کا نوٹیفیکیشن ہونا, اس کی سیٹ لینا, یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایمان کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور خان صاحب نے ان پہ اعتماد کیا, ہم سب نے اس پہ اعتماد کیا, اس کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے, وہ ان کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے اس ایوان میں. اور یہ صرف ہماری 76 سیٹیں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے نظریے اور بیانیے کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنے کے بعد حالات بدلنے چاہیے. دوبارہ جا سکتی ہے کمیٹیوں میں جانے کا کوئی فیصلہ کر سکتے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پارلیمنٹری پارٹی ہوگی, اس پہ مشاورت ہوگی, لیکن چکزئی صاحب جو آگے بڑھیں گے دیکھیں گے. ہم نے تو ہمیشہ سے, خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے, وہ بھی مینڈیٹ چکزئی صاحب کے پاس ہے, لیکن دو چیزیں نہیں ہو سکتی, ایک طرف سے ہاتھ دو, دوسری طرف سے مکہ دو. مکہ تھوڑا رک جائے تو پھر آگے بات کوئی چل پڑے گی. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے پاس فقدان کم ہے, لائک آپ کے پاس لیڈرشپ کم ہے, اس لیے آپ ادر پارٹیز کی طرف رخ کر رہے ہیں. اس پر تھوڑی روشنی. دیکھو جی, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتا, میں پبلک پہ کرتا ہوں, اور یہ صرف اور صرف کوالٹی جو ہے, کوالٹی یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے, جو سارے بڑے عہدوں کو لالچ کیے بغیر سب کو دیتی ہے, ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر. آپ نے بات چیت کی بات کی, یہ بتائیے گا اس کون سے اہم ایشو ہیں جس پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ وہ اس کا تذکرہ کیا ہے چکزئی صاحب نے. میں نے تو کہا دیکھو, اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو, خلوص کے ساتھ ہو, اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ دینا ہے, مکہ تھوڑا سا ہٹائیں تو پھر ہاتھ ملے. بیرسٹر گور صاحب, ہر ہفتے وکلا بھی جاتے ہیں, فیملی بھی جاتی ہے, پی ٹی آئی کارکنان بھی اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیا یہ اسٹریٹجی اب بدلے گی؟ اب دیکھیں آج بھی چکزئی صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے. صحیح صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان دوبارہ شروع ہوں گے اور عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکلے گا؟ چکزئی صاحب کے اپوزیشن, پورا سوال آپ میں یہ سوال کر رہا ہوں بیرسٹر گور صاحب کے, چکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا دروازہ کھلے گا, اور کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ آپ کو کہوں کہ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا پورا مینڈیٹ خان صاحب نے اتھارٹی دیا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور محمود خان چکزئی صاحب کو. مجھے امید ہے کل علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے, ان دونوں کی جوڑی پوری ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. رہائی کا بھی راستہ نکل سکتا ہے اس سے. دیکھو ہونا چاہیے. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. بیرسٹر صاحب, آج محمود خان چکزئی جو ہے اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے ہیں, دوسری جانب آپ کی اسٹریٹ جو موومنٹ ہے وہ بھی جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب ڈائیلاگ کی, جس طرح آج ایوان میں بات ہوئی, آگے کوئی ڈائیلاگ کا آپ کو راستہ دکھائی دیا جائے؟ دیکھیں یہ الگ الگ بات ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں, اس کی تحریک کی بات کرتے ہیں, تو اسٹریٹ پاور اور آپ کی تحریک چلانا یہ پارٹی کا ہمیشہ سے حصہ رہتا ہے. یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے. آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, آپ پرامن رہتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کوٹوں میں بھی جاتے ہیں, آپ فورم پہ اٹھاتے ہیں, پبلک میں آواز اٹھاتے ہیں, ایوان پہ آواز اٹھاتے ہیں. یہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن جہاں تک ایوان کیا ہے, تو ایوان آج میں سمجھتا ہوں چکزئی صاحب کے ساتھ ایک بڑا اچھا شگون ہوگا جمہوریت کے لیے. اس کا بڑا تجربہ ہے اور اس تجربے کو استعمال کریں گے, خان صاحب کے بیانیے کے مطابق چلیں گے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے. آئی ڈی پیز کا بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں, تیرا میں, ان کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. نہیں, صوبائی حکومت کر رہی, جتنی بھی کر سکتی صوبائی حکومت کرے گی. اور میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم سارے کہ دیکھو دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو, دہشت گردی پہ ایک بیانیہ ہو, دہشت گردی ایک ناسور ہے, اس کو ہر صورت ختم کرو, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کراؤ. جہاں بھی دہشت گرد ہو کوئی نرم گوشہ نہ رکھو, گیٹ ریڈ آف دیم. یہ پاکستان کے دشمن. آپ سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کو دہشت گردی کے معاملے پر اور یہ خصوصاً آئی ڈی پیز کے معاملے پر وفاق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ نہیں, دیکھو وفاق کو چاہیے کہ وہ صوبے کے جو اگر ان کے ہے
ان کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنیں. انہوں نے جرگہ بلایا تھا اور اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کو سنیں. اور وہ لوگ اگر آپ انہی کی صوبے میں جا کر کے کارروائی کرتے ہیں تو وہ لوگ تو اس بات پہ خوش ہے کہ دہشت گردی نہ ہو. اور ایک حکومت جو ہماری وہاں حکومت ہے اس کی اولین ترجیح ہے یہ کہ قوم کی جان و مال اور اس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کی جان و مال کو بچائیں. تو دیکھو اس میں یہ ایگو کو نہ آنے دیں, اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مل ملا کے اس کو ختم کریں. محمود خان اچک زئی صاحب نے آج باقاعدہ طور پر جو ہے نشست سنبھال لی ہے, کتنا مشکل تھا یہ اور کیا توقعات ہیں ان سے؟ نہیں, مشکل تو یہ ایک مشکل آئی تھی. دیکھو میں ایک چیز بڑا کلیریفائی کروں, جب ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی یہ سیٹ خالی تھی 7 اگست سے. اس میں بات یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک سٹے آرڈر تھا, وہ سٹے چلتا رہا. 1 اکتوبر کو وہ سٹے ختم ہو گیا تھا. پھر ہم سپریم کورٹ آئے, ہم نے کیس واپس لے لیا. اسپیکر صاحب کے پاس جو ہم نے لیٹر بھیجے, اسپیکر صاحب نے کہا کہ اس کیس جو پشاور ہائی کورٹ میں ہے وہ پینڈنگ ہے, وہ اس کو ختم کرو. وہ 31 دسمبر کو ختم ہو کر کے ہم نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے یہ کر دیا. بہت اچھا ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. اور ایوان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں, کیونکہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور ایوان میں اس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا. کیا امید ہے محمود خان صاحب سے, کیا وہ جو برف ہے کیا وہ پگھل سکتی ہے حکومت اور اپوزیشن؟ دیکھیں پالیٹکس میں کوئی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پالیٹکس میں جب آپ ہوتے ہیں اور عوام کی باتوں کو جب سنتے ہیں تو آپ ریئل ایشوز کو دیکھتے ہیں, اس میں کوئی آپ تجزیہ تو نہیں کر سکتے, لیکن امید کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کا جتنا تجربہ ہے اور جس خلوص کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے آج بھی فلور پہ کہا ہے کہ ہم ہر آئینی قانونی کام میں معاونت کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے, خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, ان کے کیسز کا کیا ہے, اور ہمارے اسیران کا ذکر کیا, انہوں نے خان صاحب پہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ سارے غیر قانونی ہیں. اسی چیزوں کو آپ ختم کرو گے تو آگے بات ہو سکتی ہے اور بڑھے گی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بڑھنی چاہیے. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر ان کو اپوزیشن لیڈر لگایا گیا. دیکھو آج انہوں نے بھی کہا ہے, میں نے بھی کیٹیگریکلی کہا ہے کہ صرف اور صرف اسپیکر صاحب نے کیا ہے, اور یہ اسپیکر کی سوال کمیونٹی میں جائیں گے سر, وہ ابھی فیصلہ دیکھو کریں گے, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے فی الحال. تھینک یو سو مچ. اچھا شردانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچک زئی صاحب نے آج تردید کر دی ہے کہ جو بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف نے کوئی سفارش کی ہے, نواز شریف کو فون کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے جھوٹے اور منافق لوگ ہیں جنہوں نے یہ خبریں پھیلائی ہیں. تو یہ خبر تو JUI کی طرف سے پھیلائی گئی تھی. صحافیوں کو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف بہت بڑا لیڈر ہے, انہوں نے جو ہے اپوزیشن لیڈر کے نام جو ہے وہ انہوں نے سفارش کی ہے اسپیکر کو. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اچک زئی صاحب نے اپنی جب بات شروع کی, انہوں نے قرآن کی آیت سے شروعات کی. انہوں نے یہی کہا کہ جب کوئی منافق آپ کے پاس کوئی ایسی بات لائے اس کی تصدیق کریں. تو یہ کہنا کہ وہ گال گلوچ کر رہے تھے یا کوئی تلخ بات کر رہے تھے, اس کو پلیز آپ پہلے کلیریفائی کر دیں. انہوں نے قرآن پاک سے کوٹیشن کی ہے ڈائریکٹ, اور یہ عقل والی بات بھی یہی ہے کہ جب آپ اتنی بڑی بات کسی کی ریپوٹیشن, کسی عزت کے بارے میں کریں گے تو پھر آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ اس پہ سوال پوچھے جائیں گے, تصدیق کی جائے گی کہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں. سو آئی تھنک اس کو اتنا بڑا کرنا نہیں چاہیے. وہ انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ نواز شریف میرا دوست ہے. جب وہ سخت وقت میں تھا, جب وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہا تھا تو میں نے اس کو ووٹ دیا ہے. جب پیپلز پارٹی اور بی بی شہید کی بات کی کہ جب بی بی شہید صحیح راستے پہ تھی, تکلیف میں تھی, میں نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے. اور کہتے ہیں آج بھی میں شہباز شریف کو اپنا بھائی کہتا ہوں, جب وہ صحیح راستے پہ ہوگا میں اس کو بھی ووٹ دوں گا. انہوں نے تو بار بار یہی کہا کہ جو بندہ قرآن پہ اور پاکستان کی آئین کے راستے پہ چلے گا محمود اچک زئی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. انہوں نے خان صاحب کی بھی یہی بات کی کہ اس وقت عمران خان صحیح راستے پہ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کسی کی تعریف میں؟